बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर क्यों दिया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद ज़ालिम यज़ीद ने अपनी हुकूमत में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को ही बहला फुसला कर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिलवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन था, जिसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकेगा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बार उनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरा जन्नत का ये फूल मेरे पास आ जाए, तो तब ये जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख़ लिखने वालों ने जो लिखा है वो आपके सामने पेश करते हैं। यज़ीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया जाए कि वो फिर कभी उठ ना सकें। यज़ीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा कि अगर तुम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दोगी तो मैं ख़ुद तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यज़ीद बहुत अरसे से साजिश में था कि वो किसी तरह से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सकें, क्योंकि यज़ीद जानता था कि जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते से हट जाएंगे तो वो पूरी सल्तनत पर अकेला राज कर सकेगा। यज़ीद ने जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को जहर देने को कहा तो वो लालच में आकर राज़ी हो गई और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई बार जहर दिया, लेकिन हर बार जहर का हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के हुक्म से कोई असर ना होता था। आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने हीरे को अच्छी तरह पीस कर उसे पानी में मिलाकर उस घड़े में डाल दिया, जिससे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को सो रहे थे कि अचानक उनको प्यास लगती है, तो वो अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को आवाज़ देते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब उस वक़्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही होती हैं। बड़े भाई की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचती हैं। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने फरमाए भाईजान, क्या ख्वाब देखा है? तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हज़रत अली और मेरी वालदा बीबी फ़ातिमा मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ऐ नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में मुझे और मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोग मेरे माँ बाप को बुरा भला कहते रहे। तो इस पर नाना जान बोले कि ऐ मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही बीबी ज़ैनब ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गईं कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली और वालदा बीबी फ़ातिमा ने तो बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था और अब मासूम बीबी ज़ैनब के दोनों भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेख्तियार आंसू बहे जा रहे थे। तब हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी लेने लगती हैं। इस बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही है वही आज ही होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिला दिया। ये वो पानी था जिसमें इमाम हसन की बीवी ने जहर मिला रखा था। जहर वाला पानी पीने के कुछ देर बाद ही हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगी और आपको खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं और आंतें कट कट कर बाहर गिरने लगी। ये देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गईं और रोने लगी। तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि जहर के असर से
حضرت امام حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کو 3 دنوں تک خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرے کا رنگ ہرا پڑ گیا اور ان 3 دنوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام ان تکلیفوں سے گزر رہے تھے جو اگر کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن آج کوئی مدینے میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا نواسہ زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسن کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ ناظرین، آج مدینے کے کچے گھر میں زہر سے تڑپتا انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ہستی تھی جسے ان کے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار کی سیر کروایا کرتے تھے اور فرماتے اے لوگو، یہ دونوں حضرت امام حسن اور حسین میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی گویا مجھے تکلیف دی، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو زہر دے کر ایسا تڑپایا گیا کہ ان کا چہرہ مبارک ہرا پڑ گیا اور آنتیں کٹ کٹ کے باہر آ رہی تھیں اور خون کی الٹیاں شروع تھیں۔ بس تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں جاؤ، میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ کہ میرے جنت کے اس پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا ہے۔ حضرت امام حسن جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا کوئی بندہ تو آ نہیں سکتا تھا، گھر کا ہی وہ بندہ تھا اور وہ ان کی بیوی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی جان، آپ ایک بار مجھے صرف اس کا نام بتا دو جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دنوں بعد وہ دن بھی آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات بہت قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کا نواسہ حضرت حسن اپنے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام جلدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نواسی کی ایسی حالت سن کر رو رہی تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی فرمانے لگی ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین علیہ السلام نے آ کر یہ بات اپنے بڑے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کو سنائی تو وہ فرمانے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نانی نے میری لاج میں یہ اجازت نہ دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو پھر سے ایک بار اجازت مانگ لینا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو وہی دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میں میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ نانا کے قدموں میں قبر بنتے وقت اگر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور ایسی حالت میں مجھے میری امی فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن نے کلمہ پڑھا اور جان اپنے اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اس وقت اگر ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی شاید لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے زمین پر نہ گر پاتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے
مسجد نبی کے سامنے لے جا کر رکھ دیا گیا۔ ایک اصحابی نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی طرف چل دیے۔ لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہیں ہونے دیا تو اب ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو جو میرے بھائی کو اپنے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا کہ تم میں سے جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ ایسا عالم تھا کہ مروان کے لوگوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ کرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس بات کا اثر مروان کے لوگوں پر کچھ نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر جنگ پر اڑے رہے۔ جب ابو ہریرہ نے ایسی حالت دیکھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلا کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد نہیں ہے کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے حضور بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور فرمانے لگے چلو جنت بقیع میں میری امی فاطمہ کے بغل میں ہی قبر کھودتے ہیں، آج اسی جگہ میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت بقیع پہنچے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 ماہ تک سوگ منایا، بازار بند ہو گئے اور لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا غم ایسا تھا کہ لوگ اپنا غم بھول گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔